آج ہم سمجھتے ہیں کہ جینڈر ایکویلٹی کیا ہے، فیمنزم کیا ہے، اسی طرح پیٹریارکی کیا ہے، اسی طرح کے ریلیٹڈ کانسیپٹس. اور کیونکہ اس ٹاپکس پہ پاکستان میں زیادہ بات نہیں کی جاتی، لیکن گلوبلی ہم دیکھیں تو یہ کافی ہاٹ ٹاپکس ہیں اور اس پہ دنیا بات کرتی ہے. CSS انگلش ایسے میں ایک ٹاپک بھی آیا تھا. ٹاپک اس طرح سے تھا کہ فیمنزم از ناٹ ریئلی اے تھرڈ ورلڈ ایشو. تو آئیے اس ٹاپک کے پرسپیکٹیو سے ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں جینڈر ایکویلٹی کی کنڈیشنز اور اکراس دی گلوب بھی. تو اس ٹاپک کو اگر ہم دیکھیں تو اس ٹاپک کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جی بالکل فیمنزم از ناٹ ریئلی اے تھرڈ ورلڈ ایشو، بٹ دیر آر آلسو مور امپورٹنٹ ایشوز دین فیمنزم، سچ ایز پاورٹی، اکنامک انیکویلٹی، پور ڈیولپمنٹ، ہیلتھ کرائسز. لیکن ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فیمنزم از ناٹ جسٹ اے تھرڈ ورلڈ ایشو بٹ اٹس آلسو فرسٹ ورلڈ ایشو. کہ فیمنزم صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ فرسٹ ورلڈ میں بھی فیمنزم کی ایڈوکیسی ہونی چاہیے. ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب چاہے ویسٹ جتنا بھی آگے چلا گیا ہو، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جینڈر ڈسپیرٹیز پائی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم اس ٹاپک کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ایشو ہے، بلکہ یہ فرسٹ ورلڈ کا بھی ایشو ہے. یعنی ان شارٹ ہم بتائیں گے کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے یہ ٹرمز کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں کہ بیسکلی جینڈر ڈسپیرٹیز کس کس سیکٹر میں پائی جاتی ہیں اور ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں. دیکھیں فیمنزم بیسکلی کیا ہے. فیمنزم اٹس دی موومنٹ آف وومن، اور اٹ کین بی آلسو موومنٹ لیڈ بائی میل ایز ویل. اور اس میں بیسکلی وہ بات کرتے ہیں خواتین کی سوشل، پولیٹیکل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ کی. اور یہ جو ایڈوکیسی ہے بیسکلی اٹس فار جینڈر ایکویلٹی. تو یہ بیسکلی آپ کے پاس فیمنزم ہے. اس کے علاوہ پیٹریارکی کہتے ہیں میل ڈومیننسی کو، چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو، چاہے سوسائٹی کے اوپر ہو، چاہے وہ پالیٹکس کے اوپر ہو، چاہے وہ اکانومی کے اوپر ہو. اسی طرح جینڈر ایکویلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ دی ایکول اپرچونیٹیز، ایکول رائٹس اینڈ ایکول پروٹیکشن فار آل دی جینڈرس. تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ خواتین کو یا باقی جینڈرس کو کیا کیا مسئلے فیس کرنے پڑ رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم سوسائٹی لیول پہ دیکھیں تو بیسکلی وی ہیو دی میل لیڈ اور میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، جس میں ان کے اپنے ہی پاور اسٹرکچرس بنائے گئے ہیں اور ان کی بیسکلی ایک ڈومیننس ہے، چاہے وہ ویلیوز کو لے کے ہو، چاہے وہ سوسائٹل نارمس کو لے کے ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوشنس جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں ہو. تو بیسکلی یہ اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے خواتین پہ؟ امپیکٹ اس کا یہ آ رہا ہے کہ خواتین کی جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے یا پھر ان کی جرنل انڈیپینڈنس ہے وہ انڈرمائن ہو رہی ہے. بیسکلی خواتین کو وہ اجازت نہیں ہے جو ایک اس کے کمپیریزن میں ایک مرد کو اجازت ہے. اسی طرح ہم اس کو پولیٹیکل لیول پہ دیکھیں تو بیسکلی آپ کے پاس سسٹمیٹک بیریئرس ہیں جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ڈسکریمنیٹ کرتی ہیں بٹوین میل اینڈ فیمیل کینڈیڈیٹس، اور پاور اور لیڈرشپ پوزیشنس میں ان کو آنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اسی طرح ووٹنگ پارٹیسپیشن میں بھی خواتین کو سسٹمیٹک بیریئرس بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوشل بیریئرس بھی ہیں، جیسے ان کی موبلٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے، ان کے جو گھر کے میل افراد ہیں. اسی طرح ایون پولنگ اسٹیشنس پہ بھی ان کو ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو لیڈرشپ پوزیشنس پہ بھی خواتین کا آنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ دے آر ناٹ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. اور جو ہمارا الیکشن پروسیس ہے اکراس دی گلوب، یہ ہائیلی فائنینشیل اس میں اسپینڈنگ چاہیے ہوتی ہے. تو خواتین آلریڈی دے آر ناٹ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ، سو اٹس اے ڈیفیکلٹی فار دیم ٹو کنٹیسٹ الیکشنس. اسی طرح ہم پولیٹیکل لیول پہ ہم نے دیکھا. اسی طرح اکنامک لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو بیسکلی دیر آر جینڈر پے گیپس جہاں پہ خواتین کو کم پے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اکنامک اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ بھی میلز کو زیادہ پرائورٹائز کیا جاتا ہے اور ایک ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے. اسی طرح ہم لیگل لیول پہ بھی دیکھیں تو ہمارے کچھ لاز ایسے ہیں جو کہ سسٹمیٹکلی ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں بٹوین میل اینڈ فیمیلس. اور اسی طرح یہ چیز پھر گورننس میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم اگر ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی خواتین کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو میلس زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ ان کو جو ہیلتھ کیئر ایکسیس ہے ان کو اس طریقے سے پرووائڈ نہیں کی جاتی ایز کمپیئر ٹو میل. اسی طرح اگر ہم بات کریں ایجوکیشن میں بھی تو وہاں پہ بھی جو کلچرل اور ریلیجیس پری کنسیو نوشنز ہیں اس کی وجہ سے بھی خواتین کو بیریئرس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ بیسکلی چند ایک آبسٹیکلس یا چیلنجز ہیں جینڈر ایکویلٹی کو لے کے. اسی طرح آپ ٹیکنالوجیکل لیول پہ دیکھیں تو ڈیجیٹل گیپ بھی ہے. جو خواتین کی ایکسیس ہے ٹیکنالوجی کو لے کے وہ کافی کم ہے ایز کمپیئر ٹو میل. اسی طرح آپ کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو خواتین زیادہ ولنریبل ہیں ایز کمپیئر ٹو میل.
جب کلائمیٹ ڈیزاسٹرز فلڈس وغیرہ آتے ہیں تو خواتین پہ برڈن بڑھ جاتا ہے. اسی طرح ان کی ایجوکیشن انڈرمائن ہوتی ہے اور اسی طرح ان کی جو ہیلتھ کیئر ایکسیس ہے وہ انڈرمائن ہوتا ہے. اسی طرح ہم بات کریں کہ ہمارے پاس کیا وائبل سلوشنز ہیں اس سارے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یا جو جینڈر ڈسپیرٹیز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے. بیسکلی ہمارے پاس سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو امپروو کریں اور ایجوکیشن کو اس طریقے سے امپروو کریں تاکہ آپ کی جو جنرل پبلک ہے اس میں اویئرنیس آئے اور ان کے پریجوڈیسز ختم ہوں. ان کے جو سوسائٹی کے پری کنسیو نوشنز ہیں خواتین کو لے کے وہ ختم ہوں تاکہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہو, ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ڈیولپ ہو اور تاکہ یہ جو پیٹریارکی ہے بیسکلی اس کا خاتمہ ہو. اسی طرح اگر ہم بات کریں اسٹیٹ کو افرمیٹیو ایکشن لینا چاہیے یا پھر جس کو ہم پازیٹیو ڈسکرمنیشن لیتے ہیں, اسٹیٹ کو وہ کرنا چاہیے اپنی پالیسیز میں تاکہ خواتین کو آگے آنے کا موقع ملے اکانومی میں, پالیٹکس میں اور باقی لیجسلیشنس وغیرہ میں. تو یہ چیز ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح اور اسٹیٹ کے پاس یہ آپشن ہے کہ خواتین کی جو اکنامک انفرنچائزمنٹ ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ان کو چیپ لونس دیں. اس کے علاوہ ان کو ٹیکنیکل اور ڈیجیٹل سکلز ان کو پرووائڈ کریں تاکہ خواتین فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں. اور فائنینشیل انڈیپینڈنس یہ چیز انشور کرے گی کہ خواتین کے ساتھ کوئی ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ریلیجس جو فٹرنیٹی ہے اس کے ساتھ مل کے آپ ایسی کمپینس چلائیں میڈیا کے تھرو اور باقی سورسز کے تھرو تاکہ جو خواتین کے ساتھ ناانصافیاں ہیں, جو ہیرسمنٹ ہے فزیکل, جو خواتین کے ساتھ پبلک پلیسز پہ ہیرسمنٹ ہوتی ہے, اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس کا جو شکار ہیں خواتین اس کا خاتمہ ہو سکے. تو یہ چند گزارشات ہیں. اگر آپ اس چیز کو انشور